ساتھ میں مریم بھی آتی ہے، آسیہ بھی آتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سارہ بھی آتی ہے، اور نورانی بی بی جب آتی ہے تو زیارت کی مشتاق ہو جاتی ہوں میں۔ اور آج جب آخری دن آئی تو اپنے پلو سے، اپنے دوپٹے میں سے چاند نکال کے میرے گودی میں ڈالا اور کہتی ہے تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے یا علی۔ ارے مل کا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عباس علمدار کی ولادت کیسے ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں نزول، ولادت، ظہور، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں اس میں، آپس میں کیا لڑنا ہے، آپس میں بحث کریں گے۔ ارے یہ آپ کے لیول کے ہے ہی نہیں، یہ نوری ہے، آپ ترابی ہو، آپ اس میں پڑھیے نہیں ورنہ غفلت میں پڑ جائیں گے۔ ولادت ہوئی ہے یا ظہور ہوا، یہ وہ نور ہے جب کسی کو اذن دے مخلوق کو اپنے ظاہر ہونے کا، دکھنے کا، تو دکھ سکتے ہیں، جب اذن لے لے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ مولا علی، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی آثار نہیں ہے عباس علمدار کی آمد کے، عباس علمدار کے ظہور کے، عباس علمدار کے نزول کے، کوئی آثار نہیں ہے، عباس علمدار کے ولادت کے کوئی آثار نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا ایک تسبیح دیتا ہوں اسماء اعظم وہ پڑھنا۔ بی بی وہ پڑھتی گئی اور آسمان کے نوری پردے کھلتے گئے، بس ایک دم سے نور نازل ہوا اور دیکھا سجدے میں عباس علمدار ہے۔ عباس علمدار سجدے میں ہے، ام البنین بھی سجدے میں۔ ام البنین نے تربیت ایسے کی غازی عباس کی، تربیت ایسے کی کہ تیار کر دیا۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعا دی کہ علمدار کر دیا، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، خیبری، حیدری۔ صلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد۔ اور جنگ صفین، دیکھیے کہ جنگ صفین میں صرف ایک تھوڑا سا ٹکڑا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے کہا آج میرے بیٹے جائیں گے، حسن و حسین تو نبی کے بیٹے ہیں مباہلے کے تحت، آج میرے بیٹے لڑنے جائیں گے۔ تو مختلف بیٹے تشریف لانے لگے، جعفر آئے، دوسرے بیٹے آئے، اون آئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا مجھے اتنا وقت چاہیے اور تلوار چاہیے، گھوڑے چاہیے۔ ایک مرتبہ کہا علی کو جلدی ہے اور آپ بہت دیر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غازی عباس آگے بڑے مسکراتے ہوئے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی اجازت چاہیے اور اذن حسین علیہ السلام چاہیے۔ میں کیسے کروں، کاش وہ کربلا میں اذن مل جاتا۔ کہا کہ کیسے فتح کرو گے؟ ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں، تو ذوالفقار آس نہ رکھتے ہیں کلائی دونوں، تو خاک پر سوتے رکھتے خدائی دونوں، نہ شجاعت نہ شبات میں جدا لگتے ہیں، دو کے دونوں ہی نصیری کے خدا لگتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ کہا کہ پہلی صف مولا عباس جب جاتے تھے جنگ میں تو پہلی صف پہ نظر رکھے، آخری صف تک دیکھتے تھے۔ پہلی صف والے کی تلوار سے گردن اڑے گی، زمین پر نہ گر پائے گی کہ آخری صف والے کی گردن اڑ چکی ہوگی۔ یہ ہے فن تلوار چلانا، یہ ہے شمشیر زنی، اسے کہتے ہیں ایک فن، ایک علمداری، ایک وفاداری۔ وہ علمدار ہے، وہ وفادار ہے، وہ لشکر کا سردار ہے، وہ لشکر کا سردار ہے، اور ایسا ویسا لشکر نہیں، اس کے پاس وہ فن تھا
کہ 72 کو 9 لاکھ کے لشکر کے ساتھ لڑایا اور جتا دیا. جو جیتتا ہے اس کا علم بلند ہوتا ہے, جلوس نکلتا ہے. جو ہارتا ہے اس کا جنازہ نکلتا ہے, اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. کون جیتا, کون ہارا, قیامت تک حسین کا منتقم زندہ رہے گا. یزید پلید مر گیا, مردود مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد. اور 3 ہستیاں ایسی ہے جو کعبے خانہ کعبہ کے اوپر جا سکی. 3 ہستیاں. پہلے مولا علی, خانہ کعبہ نے مولا علی کے قدم کا بوسہ لیا, چوم لیا. دوسرے حضرت بلال, اور تیسرے غازی عباس علمدار. حضرت بلال جب خانہ کعبہ کے اوپر گئے فتح مکہ پر, یہ مؤذن اسلام, پتہ چلا مؤذن بھی وہ ہوتا ہے جو عجمی ہو, عربی کو موقع نہیں ملتا. نیت کے حساب سے, متقی پرہیزگاری کے حساب سے, جس کی جیسی نیت تھی اس کو ویسا عہدہ ملا, جس کی جیسی نیت تھی اس کو ویسا بھائی ملا. میں کیا کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے. اشارہ ہے کہ مؤذن اسلام بلال علیہ السلام ہے. بلال اگر اذان نہ دے تو سورج نہ نکلے. بلال گئے خانہ کعبہ پہ کہ یا رسول اللہ, جب میں اذان دیتا تھا مدینے سے مکے کی طرف رخ کر کے دیتا تھا, آج میں مکے میں خانہ کعبہ کے اوپر ہوں, اب کس رخ میں اذان دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا دیکھتا کیا ہے, دیکھ مشکل کشا, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, عباس علمدار کا بابا کہاں ہے, اس رخ میں اذان دینا. سمجھ میں یہ آتا ہے خانہ کعبہ کا مثل مولا علی ہے, مولا علی کا مثل خانہ کعبہ ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنے میں اذان ہو گئی ہے. اب جب مولا حسین نے عمرہ کیا اور حج سے بدل دیا, حج ہوا ہی نہیں, کہ جس عبادت سے حجت نکل جائے پھر وہ عبادت نہیں ہوتی. حج ہوا ہی نہیں, عمرہ ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کرسی رکھ کے بیٹھے, مولا عباس خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے. خانہ کعبہ کی چھت نے غازی عباس علمدار کا بوسہ لیا. یہ خانہ کعبہ پہ عباس نہیں کھڑے ہیں, علم عباس, پرچم عباس کھڑا ہے. یا علی یا علی یا علی. پرچم عباس. تمام تعریف خدا کے لیے عباس علمدار کہہ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی بلندی سے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا. مولا علی ان کے حسین علیہ السلام کے بابا علی کی بدولت, کیونکہ مولا علی یہاں پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ شرف یاب ہو گیا, کعبہ بنا. اور یہ کعبہ بھی قبلہ, سجدے کے قابل, عبادت کے قابل حسین علیہ السلام کے بابا مولا علی کی وجہ سے بنا. یہاں پر طواف ہوتا ہے, سعی ہوتی ہے, حج ہوتا ہے, قربانی ہوتی ہے. یہ سب مولا علی کی وجہ سے ہوتا ہے, حسین علیہ السلام کے بابا. یہ شرف جو ملا ہے ان کی وجہ سے. پھر کہا اے فاسقو فاجرو, حاجی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, توجہ فرمائے, نماز پڑھ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, لیکن فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے. پتہ چلا جس کی عبادت سے حجت نکل جائے پھر وہ فاسق بھی ہو جاتا, فاجر بھی ہو جاتا ہے, کافر بھی ہو جاتا ہے.
اے فاسق و فاجر، پتہ لگا کوئی عبادت ہو اس میں حجت نہ ہو تو عبادت نہیں، بت پرستی ہوا کرتی ہے. وہ بت پرستی ٹکر ہے، وہ اس کے کھیل کا ٹکر ہوتا ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی. کہا غازی عباس علمدار نے للکار کے کہا، وہاں جو طواف کرتے ہیں ایک مخصوص تسبیح پڑھتے ہیں، اللہم لبیک ہے نا، تسبیح پڑھ رہے ہیں. مولا عباس کی آواز سے تمام تسبیحیں رک گئیں. مولا عباس نے کہا اگر میں حکم دوں خانہ کعبہ کی دیوار کو، خانہ کعبہ کو، تو خانہ کعبہ مولا حسین کا طواف کرنے لگے گا. خانہ کعبہ مولا حسین کا طواف کرنے لگے گا. بس کہنا تھا، خانہ کعبہ کی دیوار ہلنا شروع ہوئی. مولا حسین اٹھے، بھاگے، دیوار پر ہاتھ رکھا، کہا تجھے بچانے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں کربلا. خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے میں کربلا جا رہا ہوں. اور غازی عباس نے فرمایا اگر خداوند عالم کا حکم نہ ہوتا تو میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے ایک باز چڑیوں کے گھونسلے پہ حملہ کر دیتا ہے. یا علی یا علی، غور نے فرمایا میں کیا سوں، جیسے ایک باز چڑیوں پہ حملہ ور ہو جاتا ہے ویسے حملہ کر دیتا. ایک مرتبہ مولا حسین اٹھے اور مولا حسین جیسے جانے لگے خانہ کعبہ سے روح علی نکال لی. اور کربلا میں روح، خانہ کعبہ سے بدن ہے، سٹرکچر ہے، روح کعبہ کہاں آئی؟ کربلا میں. اسی لیے کربلا کی ایک زیارت، امام حسین کی ایک زیارت، سید الشہداء کی ایک زیارت 70,000 حج سے افضل ہوا کرتی ہے. 70,000 حج سے افضل ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ روح کربلا میں جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو وہ روح پھر سے خانہ کعبہ میں آئے گی اور پھر عدل و انصاف ہوگا. جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی عدل ہوگا، ذوالفقار چلے گی. اور غازی عباس علمدار حفاظت کرتے ہیں، آپ کی مومنین کی حفاظت، جلوس کی حفاظت، خواتین کی حفاظت، علم کی حفاظت، گہوارے کی حفاظت، تابوت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے سوال کریے کہ جس طرح جعفر طیار کے بازو کٹے تو حضور نے فرمایا انہیں 2 پر عطا ہوں گے، جو پر عطا ہوں گے، جو جنت میں پرواز کریں گے. میں کیسے کروں؟ اسی طرح کربلا میں ایک علمدار ہوگا، ایک وفادار ہوگا، ایک لشکر کا سردار ہوگا، اس کے بھی بازو کٹ جائیں گے، اسے بھی پر ملے گا، پرواز ملے گی. عباس علمدار جنت میں پرواز کرتے ہوئے خواتین کی بھی حفاظت کرتے ہیں، علم کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جلوس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تابوت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عوام کی بھی حفاظت کرتے ہیں. دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے، مختار ہوں میں، سرما سب سکن ایک غازی جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. یا علی یا نعرہ حیدری خیبری حیدری. ایک سلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد پر. خداوند عالم اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے. ہم میں سے جو حج عمرہ ذات کے متمنی ہو حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے. پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بتے ان کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے. ہمارے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے. ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات کے نام سے.
کائنات میں جتنے بھی مخلوقات مسلمین مسلمات مومنین مومنات بیمار ہے ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ اما یجیب سورہ نمل کی آیت نمبر 62 مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مل کر پڑھیے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مل کر پڑھیے گا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی حضرات، ابھی آپ سے مخاطب تھے عالی جناب مولانا سید عصمت رضوی صاحب قبلہ کعبہ، جو بہترین نکات اور بہترین مضمون آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلے اس محفل کے منتظمین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ممبران اور اراکین کو فرش محفل پر لانے کی زحمت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں صدر محفل جناب شہنشاہ حسین عابدی صاحب سے اور مولانا علی عباس وفا صاحب سے کہ وہ دونوں یہاں تشریف لے آئیں اور زینت مسند بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے مومنین سے بھی التماس کر رہا ہوں اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں اور میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو کہ وہ فرش محفل پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ شعراء کرام الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل مقاصدہ بسلسلہ ولادت باسعادت غازی ابو الفضل العباس علمدار کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس جشن میں ہندوستان کے مشہور ترین شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، جن میں محترم جناب نایاب ہلوری صاحب، جناب تاج کانپوری صاحب، جناب حیدر شیرازی صاحب، یہ تمامی شعراء کرام اور مقامی شعراء کرام آج کے اس جشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ شعراء آ چکے ہیں، اب آپ آنے میں تاخیر نہ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد با۔ حضرات اگر یہ بلند ترین آواز ہے تو تھوڑا دھیمی آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ غازی ابو الفضل عباس کا جشن جب بھی جہاں بھی ہوتا ہے تو چاہنے والے اس محفل میں اور اس جشن میں انتہائی پرجوش انداز میں شریک ہوتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ آج آپ کو علمدار کی بازوؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کو پیش کرنا ہے، اور بی بی ام البنین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بازوؤں کو اور اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ کر لیں تاکہ جو حق مبارکبادی ہے اسے آپ ادا کر سکیں۔ میں چند مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد شاعر کو انشاءاللہ آپ کے حوالے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں تمہیدی گفتگو میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا۔ الحمدللہ جشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں ایک مطلع 2-3 شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ گہوارہ مدحت سے تیرے مس جو ہوا ہے، گہوارہ مدحت سے تیرے مس جو ہوا ہے، پھر فطر سے تخیل بھی کیا خوب اڑا ہے۔ دیکھیے یہ جو انداز ہے آپ کا، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یا تو آپ حاضر ذہن نہیں ہے یا پوری طرح سے ابھی تک آپ محفل میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ اپنی شرکت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ
اس شعر کو سنیں، یہاں سے شعر کو سنیں کہ گہوارے مدحت سے تیرے مس جو ہوا ہے، پھر فطر سے تخیل بھی کیا خوب اڑا ہے۔ گہوارے مدحت سے تیرے مس جو ہوا ہے، پھر فطر سے تخیل بھی کیا خوب اڑا ہے۔ قائم ہے زمیں سجدہ سرور کی بدولت، شعر سماعت فرمائیے گا کہ قائم ہے زمیں سجدہ سرور کی بدولت، یہ عرش تیرے دست بریدہ پہ رکا ہے۔ قائم ہے زمیں سجدہ سرور کی بدولت، قائم ہے زمیں سجدہ سرور کی بدولت، یہ عرش تیرے دست بریدہ پہ رکا ہے۔ تو مصروف نہ کر دے کہ مجھے ساغر کوثر، یہ ہاتھ تو عباس کے ماتم کو اٹھا ہے۔ مصروف نہ کر دے کہ مجھے، نعرہ حیدری۔ حضرات مولا عباس کے شانوں کی بارگاہ ہمیں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے بلند ترین نعرہ لگائے، جواب دے نعرہ حیدری۔ گہوارے مدحت سے تیرے مس جو ہوا ہے، پھر فطر سے تخیل بھی کیا خوب اڑا ہے۔ قائم ہے زمیں سجدہ سرور کی بدولت، یہ عرش تیرے دست بریدہ پہ رکا ہے۔ مصروف نہ کر دے کہ مجھے ساغر کوثر، یہ ہاتھ تو عباس کے ماتم کو اٹھا ہے۔ اور یہ شعر بڑا نازک سا شعر ہے، تمام عزاداروں کی سماعتوں کی اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ مصروف نہ کر دے کہ مجھے ساغر کوثر، یہ ہاتھ تو عباس کے ماتم کو اٹھا ہے۔ تو اکبر نے زباں دی نہیں سرور کے دہن میں، دریائے آتش اپنے سمندر سے ملا ہے۔ اکبر نے زباں دی نہیں سرور کے دہن میں، دریائے آتش اپنے سمندر سے ملا ہے۔ اور سماعت فرمائے مولانا عزادار صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، اور چونکہ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے ہمیشہ جو ہے انکساری اور خاکساری سے کام لیا ہے، اور عروج آدمیت ہے، مزاج خاکساری میں بدن مٹی کا ہرگز خاک سے میلا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا بڑکپن ہے، یہ آپ کی اعلیٰ درفی ہے، مگر آپ کا مقام یہ ہے آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد کا۔